بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست کا سوال موجودہ ایام کے اندر پھیلنے والی بیماری آشوب چشم، اس کو کیسے دور کیا جائے؟ کون سی ایسی دعا ہے، کون سا ایسا وظیفہ ہے جس کو اگر ہم کثرت سے کر لیں تو اللہ تعالی ہماری آنکھیں اگر دکھنے آئی ہیں، اگر بیماری ہے تو اس کو درست فرما دیں، اور اگر بیمار نہیں ہے تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما دیں۔ تو مختلف قسم کے الفاظ مختلف قسم کی احادیث میں ملتے ہیں، کیونکہ یہ وبائی مرض ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی ہوا کرتا تھا، اور بعض دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک بھی کبھی کبھی دکھنے آ جاتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ خیبر کی لڑائی والے دن خیبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو بلایا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھنے آئی ہوئی تھی، یعنی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ تو آنکھوں کا دکھنا یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بیماری اور مرض ہوتا ہے، پھر دور ہو جاتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات کو نقل کیا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو ایک مسلمان جب بیمار پڑ جاتا ہے تو اسباب کی طرف جانے سے پہلے، علاج کروانے سے پہلے وہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، عافیت کی دعا مانگتا ہے۔ اللہ رب العزت ہی دعا میں شفا رکھنے والے ہیں۔ اللہ چاہے تو ایک دعا سے شفا دے دے، اسی دعا کو مزید مرض بڑھنے کا ذریعہ بنا دے۔ ایک چیز انسان کے فائدے کے لیے ہو، وہی چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہو جائے۔ اس لیے جب مسلمان اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے دعا مانگ کر کسی دعا کو استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو مسلمان کے لیے نفع مند فائدہ مند بنا دیتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس دعا کی طرف جو بہت جامع دعا ہے، اگر کوئی مسلمان اس کا اہتمام کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ان آنکھوں کی بیماریوں سے حفاظت کر لیں گے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ مجھے میرے بدن کے اعتبار سے عافیت عطا فرما، میرے کانوں کی سماعت میں عافیت عطا فرما، میری آنکھوں کی بصارت میں عافیت عطا فرما۔ یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں۔ اگر صرف اتنی پڑھ لے، اللہم عافینی فی بصری، اللہم عافینی فی بصری، بار بار اس کا تکرار کرے، یا اللہ میری آنکھوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مجھے آنکھوں کے اعتبار سے، آنکھوں کی نعمت کے اعتبار سے مجھے عافیت عطا فرما، تو یہ دعا مانگ لینا بھی کافی ہے۔ ایسے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور دعا منقول ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم متعنی بسمعی و بصری، یا اللہ مجھے میرے کانوں کے ذریعے سے اور میری آنکھوں کے ذریعے سے فائدہ پہنچا، وَاجْعَلْهُمَ الْوَارِثَ مِنِّي، یا اللہ میری آنکھوں کی نعمت اور کانوں کی نعمت کو میرے پاس باقی رکھ، وَانصُرْنِي عَلَى مَن يَظْلِمُنِي، اور جو مجھ پر ظلم کرے اس کے مقابلے میں میری مدد فرما، وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِي، اور یا اللہ ان ظالموں سے میرا بدلہ لے لے۔ اب کوئی آدمی اتنی دعا یاد کر لے تو بہت اچھی بات، یا پھر صرف اتنی دعا یاد کر لے، اللہم متعنی ببصری، اللہم متعنی ببصری، یا اللہ میری آنکھوں کے ذریعے مجھے فائدہ پہنچا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّي، یا اللہ اس آنکھوں کی نعمت کو میرے پاس باقی رکھ۔ بار بار پڑھے، اللہم متعنی ببصری وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّي، یا اللہ اس کو میرے پاس باقی رکھ۔ تو یہ وہ مجرب دعائیں ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہیں۔ ان دعاؤں کا دنیا کی کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی، اور یہ مقبول دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ یہ تو وہ دعائیں تھیں جو ایک مریض آدمی ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مریض نہیں ہے، ابھی وہ آشوب چشم میں آنکھوں کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، وہ بھی یہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ایک دعا خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس میں مبتلا نہیں ہوئے، وہ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ الذی عافانی
مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله الذي عافاني. یا اللہ تیری تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے عافیت بخشی ہے. مما ابتلاک به، یعنی ایک آدمی بیمار ہے، اس کو آپ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس بیماری سے مجھے دور رکھا جس سے اس سامنے والے کو مبتلا کیا. اللہم الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یا اللہ آپ نے اپنی مخلوق میں سے کتنے لوگوں پر مجھے فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے. تو یہ ایک شکر ہے اور ایک اس بیماری جو سامنے والے لوگوں میں موجود ہے اس سے بچنے حفاظت کی دعا ہے. یا اللہ جو آپ نے مجھے صحت دی اس پر شکر ہے، اور جس بیماری میں یہ لوگ مبتلا ہیں اس سے میری حفاظت فرما، اور تیرا شکر ہے تو نے مجھے حفاظت والے لوگوں میں، صحت مند لوگوں میں رکھا ہے. تو یہ ان دعاؤں کا اگر مسلمان اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ آنکھوں کی بیماری کیا، ہر جسم کی بیماری، ہر قسم کی بیماری سے اللہ تعالیٰ مسلمان کی حفاظت فرمائیں گے، مسلمان کو ہر قسم کی پریشانی سے دور فرمائیں گے. ایسی ہی ایک اور دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اس دعا کو صبح شام 3 دفعہ پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تکالیف سے، ہر قسم کی پریشانی سے آدمی کی حفاظت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، ہر انسان کو آنکھوں کی بیماری سے، اس کی تمام تکالیف سے محفوظ فرمائے. مع السلام.